بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ڈیٹ ہے 9 فروری 2026۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لیمن فارما کا ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس کریں گے۔ تو جیسے اس نے یہاں سے ایک ریلی سٹارٹ کی تھی تقریباً 50 سے، اس کے بعد جا کے اس نے آلموسٹ 40-50 کا جو ہے نا ایک ہائی لگایا۔ اس کے بعد سے اس کا جو ڈاؤن سٹینڈ سٹارٹ ہوا 2025 کے جنوری سے۔ یہ جو ریلی لگی تھی جیسے دسمبر کا منتھ لگی تھی اینڈ جنوری کا جو ہے نا تقریباً فرسٹ ویک لگی تھی۔ اس کے بعد سے جس کا 2025 میں جو ڈاؤن ٹرینڈ رہا ہے، پورا سال ہی ڈاؤن ٹرینڈ رہا ہے، اور اس کے بعد سے یہاں سے تھوڑا سا یہ رینج باؤنڈ ہو گیا، تقریباً مئی میں جا کے یہ رینج باؤنڈ ہو گیا۔ لو یہ لگا رہا تھا تقریباً اپنا 50 کا، اور جو ہائیس نے جو رینج والا ایک ہائی پرنٹ کیا ہوا ہے وہ ہے آلموسٹ تقریباً 72 کا۔ تو یہ 50 سے 72 کے درمیان جو ہے نا وہ یہ رینج میں رہا ہے۔ تو تقریباً یہاں پہ آ کے اس نے 15 جنوری، اس جنوری 2026 میں پھر یہ والی رینج بریک کی ہے۔ اس رینج بریک کرنے کے بعد یہاں سے اس میں ایک اچھی جو ہے نا بائنگ ایکسپیکٹ کی گئی ہے، بائنگ آئی ہے۔ بلکہ یہ والی جو کینڈل بنی ہے یہ بہت سالڈ کینڈل بنی ہے، بہت پیاری کینڈل بنی ہے، جو بڑی کینڈل بنی ہے اور چھوٹا والیوم بنا ہے۔ اس کی یہی پہچان ہوتی ہے ایکچوئل بائنگ کی، ریئل بائنگ کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اس میں یہاں پہ ایکچوئل ریئل بائنگ ہوئی ہے، نو فیک آؤٹس نہیں، کچھ بھی جو دو نمبری نہیں ہوئی۔ بڑی کینڈل اور چھوٹا والا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بائرز ہیں وہ فل کنٹرول میں تھے، سیلرز جو ہے وہ اتنے کنٹرول میں نہیں تھے۔ سیلرز کو، بائرز نے یہاں پہ سیلرز کو ٹکنے ہی نہیں دیا، کوئی موقع ہی نہیں ملا ان کو کہ یہاں پہ کوئی سیلنگ پریشر کو کریٹ کرتے نہیں، وہ جسٹ بائر نے ایزیلی اتنی بڑی کینڈل کریٹ کی۔ اب نیکسٹ ڈے دیکھیں، نیکسٹ ڈے کا والیوم کتنا بڑا تھا، اور یہاں پہ جو ہے کینڈل اتنی بڑی نہیں بنی پچھلے دن کے حساب سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکسٹ ڈے میں سیلرز کافی زیادہ کنٹرول میں تھے، بائرز کو بہت بہت زیادہ جو ہے نا والیوم جو ہے نا جنریٹ کرنا پڑتا ہے بلش کینڈل جنریٹ کرنے کے لیے۔ بائرز نے بہت زیادہ والیوم لگایا، تو جب جا کے یہ بلش کینڈل جنریٹ ہوئی، سیلرز نے بھی اپنا فل کنٹرول لگایا، تو تب جا کے اوپر سے یہ وک بھی ایک کریٹ ہوئی ہے۔ تو زیادہ والیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت دونوں طرف سے بہت زیادہ پریشر لگ رہا ہے، بائر کی طرف سے بھی سیلرز کی طرف سے بھی۔ سیلرز نے اوپر سے وک بنائی ہوئی ہے، بائرز نے بھی نیچے سے وک بنا کے ایک گرین کینڈل جو ہے نا وہ جنریٹ کی ہوئی ہے۔ ایکچوئل جو بینک تھی، مزے کی بینک تھی، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی کینڈل پراپر گرین بنے اور والیوم چھوٹا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیلرز کنٹرول میں نہیں ہے، سیلرز کم ہے، اونلی بائرز ہی جو ہے وہ ڈیفینیٹ کنٹرول میں ہے اس ٹائم۔ تو یہ ہم لو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ لو جو ہے نا دوبارہ سے بریک ان کیا، اور یہاں پہ بھی دوبارہ سے اس کو جو ہے نا سسٹین کر رہا ہے اپنی اسی رینج کو۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس کی یہ ایک ریلی سٹارٹ ہوئی تھی اگست 2024 میں تقریباً 11-12 روپے سے، اور اس نے جو ہائی لگایا تھا وہ لگایا تھا 50 کا۔ اس کے بعد سے پھر اس کا ایک ڈاؤن ٹرن سٹارٹ ہوا تھا تقریباً 2024 جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ نومبر تک جو ہے، اکتوبر تک یہ ڈاؤن ٹرن میں رہا۔ یہاں سے دوبارہ اس کی ریلی سٹارٹ ہوئی تھی، اس نے یہ بریک کی آؤٹ کیا، دین پھر جو ہے نا اس نے یہ اپنا اوپر ایک جو ہائی پرنٹ کیا تھا 260 والا۔ تو یہ ایک جو تھا، ایک کہہ دیں کہ یہ ایک تھوڑی سی اس کی ڈاؤن ٹرینڈ کی پراپر ریلی تھی، یہ کہہ دیں کہ اکومولیشن تھی۔ یہاں پہ جو ہے مینوپولیشن ہے، یہ پراپر جو ہے نا یہ والا زون جو تھا یہ پراپر مینوپولیشن تھا۔ اب یہاں سے اس کی ایکچولی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب اس میں یہاں پہ ایک بہت اچھا زبردست زون ہے بائنگ کے لیے، ایک یہ والا جو زون ہے یہ ایک بہت اچھا زون ہے بائنگ کے لیے۔ مارکیٹ نے بلکہ آ کے اس کے اوپر ٹیپ بھی کیا ہے، اور یہاں سے اس کو باؤنس بھی لگا ہے تقریباً 47-48 سے سیدھا اس کو باؤنس بھی لگا تھا تقریباً فرائیڈے والے دن جو ہے اس نے یہاں پہ ٹیپ کیا 48 پہ، اور آج جو اس نے اوپننگ کے ساتھ ہی جو ہے نا آلموسٹ 51.5 کا ایک ہائی بھی لگایا، سوری۔ تو یہ ایک بہت بہت اچھا زون تھا اس کی بائنگ کے لیے، اور ابھی بھی اسٹل ویلڈ ہے اس کی بائنگ کے لیے۔ ایسل جسٹ آپ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اگر اس سے نیچے بریک ہوتا ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے، کہاں تک آ سکتا ہے، یہاں تک بھی آ سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ پورا جو ہے نا نیچے گیپ پڑا ہوا ہے۔ مارکیٹ میں بھی یہ سارا گیپ فل کرے، کیونکہ مارکیٹ نے جتنا یہ گیپ کریٹ کیا تھا اوپر جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے، اس نے سارا گیپ جو ہے نا وہ فل کیا ہے۔ تو ابھی یہ گیپ پڑا ہوا ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اگر یہ والا زون بریک کرتا ہے تو کہاں تک جائے، یہاں تک بھی آ سکتا ہے۔ تو سیف سائڈ کھیلنا چاہیے شیئر میں، کہ سٹا بہت لگتا ہے شیئر میں۔ تو یہ جیسے یہاں پہ جو ہے نا یہ بائنگ ہوئی بھی ہے، تو جو ہے کسی کو بائنگ کا موقع ہی نہیں ملا، جسٹ لاکھ 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 لگتے رہے، اور جسٹ پھر ایک جو ہے نا ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا جو چھوٹے انویسٹرز تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ لاس ہوا ہے جو ہے نا یہاں پہ۔ اور یہ والا جو زون ہے اب یہ ایک اچھا زون ہے۔ اچھا زون صرف اسی لیے ہے کہ یہاں پہ بائنگ جو ہوئی ہے وہ پراپر سولڈ قسم کی بائنگ ہوئی ہے، کہ وداؤٹ جو ہے نا اینی
جو سیلنگ پریشر کی نہ ہونے کے باوجود سیلنگ پریشر نہیں تھا یہاں پہ، اس نے ایک پراپر اسٹرانگ انگلفنگ بنائی ہے چھوٹے والیوم پہ. صرف ایک یہ بہت اسٹرانگ کینڈل ہے، بہت اسٹرانگ جو ہے نا یہ فارمیشن ہوتی ہے بلش کے لیے. تو یہ ایک اچھا زون ہے بائنگ کے لیے. جسٹ ایس ایل آپ نے اس کے نیچے رکھنا ہے. ایس ایل اگر ہٹ ہو جاتا ہے تو ہٹ ہونے دے، اگر اس سے نیچے کلوزنگ دے دیتا ہے، کلوزنگ کینڈل کی کلوزنگ اس سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں تک بھی آ سکتا ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ یہاں سے ایک بائنگ کریں، اور جو ٹارگٹ ہے وہ پہلا ٹارگٹ جو ہے نا وہ یہ ایک ریجیکشن بلاک اس نے کریٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں تک آپ ایک پہلا ٹارگٹ لے لیں، تقریباً 54 55 تک جو ہے نا پہلا ٹارگٹ لے لیں. یہاں سے 47 48 سے بائنگ کریں اور 54 تک جو ہے نا آپ اپنا ٹارگٹ لے لیں. یہ آلموسٹ آپ کا جو ہے نا تقریباً 12 سے 15% کا جو ہے نا 12 سے 14 15% تک ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے. اس سے اوپر جو آپ ٹارگٹ کی بات کریں گے تو اس سے اوپر ہمارے پاس ایک یہ والا زون آ جاتا ہے تقریباً 59 والا. تو دین ہم 59 جو ہے نا ایکسپیکٹ کریں گے. تو پہلی بائنگ یہاں سے ہے، اس زون سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے. دین سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے نا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. فارما جو ہے اس سال، وہ فارما کی بات کریں تو فارما اس سال ابھی کچھ خاص چلا ہی نہیں ہے. نہ سال اتنا کچھ چلا، نہ سی پی ایچ ایل چلا، نہ جو ہے گلیکسو اتنا زیادہ چلا. ہیلوئن چلا تھا پچھلے دنوں میں، تو اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا فارما کا سالڈ شیئر جو ہے نا ابھی تک نہیں چلا. سر میں پوٹینشیل اس ٹائم موجود ہے، سر چل سکتا ہے، اوپر کی طرف جا سکتا ہے. ایک اس کی اچھی بائنگ بنتی ہے 110 کے راؤنڈ اباؤٹ سے، ایک اچھی بائنگ لے کے وہ 150 تک وہ جا سکتا ہے، اس میں پوٹینشیل موجود ہے. تو اس کا جو ہے یہیں سے ایک چھوٹی سی جو ہے نا بائنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے نا دو ٹارگٹ اپنے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اوپر سے ایک ٹرینڈ لائن کی بات کریں تو اوپر سے یہ ہمارے پاس ایک سولڈ قسم کی جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ لائن بھی موجود ہے یہاں پہ. تو آپ نے اپنے رسک کو مینیج کرنا ہے اور اپنے کیپٹل کو جو ہے نا مینیج کرنا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.